زوجین کے باہمی تعلقات کی گہرائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ ایک میاں بیوی کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بہت سی مفید باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس کو اپنے دوست احباب سے شیئر کیجیے تاکہ ہم ایک خوشگوار اور پرامن ماحول کو پنپتا ہوا دیکھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہاں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ اس تشبیہ کی وجہ تشبیہ حسب ذیل ہیں۔ لباس اور جسم میں انتہائی قرب اور اتصال ہوتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان بھی قرب اور اعتماد باہمی ہونا چاہیے۔ جہاں میاں بیوی کے درمیان بیگانگت اور دوری ہوگی، وہاں ایک طرف تو زندگی بوجھ بن جائے گی اور دوسری طرف اس گھر سے معاشرے کو جو فائدہ پہنچانا ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ لباس جسم کا رازدار، پردہ دار اور پردہ پوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی زوجین کو ایک دوسرے کا رازدار، پردہ دار اور پردہ پوش ہونا چاہیے۔ جہاں خاوند بیوی کے راز فاش کرتا رہے اور بیوی خاوند کے، وہاں دونوں ہی معاشرے کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے خالق کی نگاہوں سے بھی گر جاتے ہیں۔ لباس انسان کے لیے باعث زینت ہوتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہوتے ہیں۔ جو کام مل جل کر کیا جا رہا ہو اس میں دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح زوجین کا بھی مل جل کر زندگی کی گاڑی کو چلانا خود زندگی کے حسن کا باعث بنتا ہے۔ جب زندگی کا کوئی حادثہ زوجین کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتا ہے تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ غیر دلکش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لباس جسم کی حفاظت کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے اور اسے سردی گرمی کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو انسانوں اور شیطانوں کے حملوں سے بچاتے ہیں۔ جہاں زوجین اکٹھے اتفاق کی زندگی گزار رہے ہوں، وہاں لوگوں کو ان کے اخلاق اور چال چلن پر حملہ کرنے کی کم ہی جرت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تنہا مرد اور تنہا عورت کے لیے لوگوں کی نکتہ چینیوں، اعتراضات اور افتراء و بہتان کا ہدف بن جانا نہایت آسان ہے۔ زوجین کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان میں پہلی شے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان نے انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور ان پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ انہیں اچھی طرح سمجھیں اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر زوجین ایک دوسرے سے کھچے اور بیگانہ رہیں گے، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے باعث زینت نہیں بنیں گے اور ایک دوسرے کو انسانوں اور شیطانوں کے حملوں سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر وہ ان فرائض کو ادا ہی نہیں کر رہے ہوں گے جو خدا نے ان پر عائد کر رکھے ہیں، اور تب وہ اپنے اوپر عائد شدہ فرائض ادا کرنے سے پہلو تہی کریں گے، اور پھر ان کی زندگیوں میں لازماً تلخیاں گھل کر رہیں گی اور وہ ان تلخیوں کے مستحق بھی ہوں گے۔ ازدواجی زندگی کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اور بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسانی رشتوں میں جو رشتہ سب سے پہلے وجود میں آیا وہ شوہر اور بیوی ہی کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور پھر ان کی رفاقت کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح جب انسان ایک سے دو ہوئے تو ان کے درمیان جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا وہ زوجین کا رشتہ تھا۔ پھر خدا تعالیٰ نے انہیں اولاد بخشی تو والدین، اولاد اور بہن بھائی کے رشتے وجود میں آئے، اور پھر جب تیسری نسل دنیا میں آئی تو دادا دادی، نانا نانی، چچا پھپھی، ماموں خالہ، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ پیدا ہو گئے۔ لہٰذا اس حقیقت کے پیش نظر کہ انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ زوجین کا رشتہ تھا،